بجا لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور وہ کہ جو معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی ابھی تک تو جو باتیں بیان ہوئی تھیں وہ باتیں انسان کی اپنی ذاتی خوبیوں اور اصلاح کی تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جو اپنے علاوہ اپنے معاشرے کے بارے میں بھی فکر مند ہوتے ہیں، انہیں اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی صحیح راستہ اختیار کریں، چنانچہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی ذات میں بھی اور خارج میں بھی ان کے اندر یہ فکر ہمیشہ غالب ہوتی ہے کہ اللہ کی حدود کو نہ پھلانگا جائے، اللہ نے اخلاق میں، شریعت میں جو احکام دے دیے ہیں ان کو توڑا نہ جائے، تو وہ اس کی حفاظت کرنے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ فرمایا وبشر المومنین، اے پیغمبر آپ ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ سو میں نے آپ سے گزارش کی کہ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا جب وہ میدان جہاد میں ہوتے ہیں، اور 112 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عام معمول کی زندگی کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ جب وہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ کن کن اوصاف، کن کن خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے اندر اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ لگتا ہے کہ سورہ مبارکہ کا آخری حصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت نازل ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تبوک کے سفر سے واپس آ گئے۔ یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ تبوک کا سفر در حقیقت اس بات کی علامت بن گیا تھا کہ جو لوگ مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ اس سفر کے اعلان کے بعد سخت گرمی کے باوجود، کھجور کے فصل کے تقریباً پکنے تیار ہونے کے باوجود، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے کے تحت نکلیں۔ اور وہ لوگ کہ جو منافق ہیں، جنہوں نے کہ جھوٹ موٹ میں ایمان کا دعویٰ کیا ہے، وہ اس سفر کی ان مشکلات، چیلنجز کو دیکھتے ہوئے وہ نہیں نکلیں گے۔ وہ سفر ہو گیا، منافق ایکسپوز ہو گئے۔ اس کے بعد جب وہ واپس لوٹے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یہ اس کا بیان ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، نبی اور ان کے ساتھی اہل ایمان، ان کے لیے یہ موضوع نہیں ہے، ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اب ظاہر ہے کہ گویا کہ آپ سمجھیں کہ بات اپنے کلائمیکس کو پہنچ رہی ہے، انتہا کو۔ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، سوری، یہ بڑی پرابلم ہے سر۔ جب میں آپ کو ادھر دیکھتا ہوں نا، اس میں نظر آتا ہے میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے سب سے گہرا، وہ دعا کا رشتہ ہے۔ یعنی میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، اور دعا سے مراد ہے ظاہر ہے کہ اپنے اندر کے جذبات، بہترین جذبات کا اظہار کرنا،
اللہ کے حضور میں کہ فلاں شخص کی مغفرت ہو جائے، فلاں کو صحت حاصل ہو جائے، اس کی مشکلات دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین اور کفار کے لیے سزا کا اعلان کیا تو ساتھ ہی پھر یہ بات بھی بیان فرما دی جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اس بات سے کہ آپ ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا نہیں کریں گے۔ اب یہ بالکل آخر میں پھر واضح کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر اور اہل ایمان کے لیے یہ بات موضوع نہیں کہ وہ استغفار کریں، معافی مانگیں۔ مشرکین کے لیے اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا کہ وہ جہنم والے ہیں۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری بات، یعنی اگر یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ جہنم والے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے جی چاہتا ہے کہ وہ بچ جائے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، لوگوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ انہیں معاف کر دے، وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں۔ لیکن اگر اللہ کی طرف سے اعلان آ جائے کہ فلاں شخص جہنم والا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اسے اب کوئی قوت بچا نہیں سکتی، اس کو کسی طرح سے بھی نجات حاصل نہیں ہو سکتی، تو اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا اصل میں اللہ کے فیصلے کے خلاف اپنی طرف سے بات کرنا ہے، جو ظاہر ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ معاملہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے سامنے یہ واضح فیصلہ آ جائے کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ اور نبی کے درمیان ہی ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں نہیں معلوم، یا اس زمانے میں ہو سکتا ہے، اس زمانے میں تو آ گیا نا اعلان، اس میں تو اہل ایمان کے لیے بھی آ گیا، اسی دور کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں۔ ہمیں تو نہیں پتہ کون، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک شرمندگی لاحق ہوتی ہے کہ جو بندے بغیر ایمان کے مر گئے، ہم نے ان کو بات ہی ٹھیک طرح نہیں پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی گنجائش ہے تو سن لے اور ہمیں بھی معاف کرے۔ اور یہ دعا حقیقت میں مسیح علیہ السلام کی زبانی قرآن میں موجود ہے کہ قیامت کے روز وہ فرمائیں گے کہ اگر تو ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہی ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ بات اللہ کے پیغمبر کی زبانی ہو سکتی ہے تو ہم آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہ جانے کیوں مسلمانوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ بات کہ جس کا تعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس آخری دور سے تھا، کہ جو آخری دور اس مقصد کے لیے تھا۔ میرے دو کمپٹیشن ہیں، ایک یہ پنکھوں والا، تو میں کافی میں کوشش کرتا ہوں آئی ول لوز دس بیٹل۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ فیصلہ آ گیا اور یہاں بیان ہو گیا کہ یہ اب جہنم والے ہیں، تو ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، مگر میں اور آپ عام حالات میں اگر کسی کے لیے دعا کرنا چاہیں کہ اگر اس کے غلطیوں میں، کوتاہیوں میں کوئی گنجائش ہے کہ اسے چھوٹ مل جائے تو ضرور کرنی چاہیے اگر انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا فیصلہ اگر کسی کے بارے میں سامنے آ جائے گا تو پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعظۃ وعدہا ایاہ۔ اب یہ اس کے فوراً بعد ایک سوال پیدا ہوا جس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اور نہ ابراہیم کا استغفار کرنا اپنے والد کے لیے تھا مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ وعدہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وعدہ چاہے اپنے
مشرک باپ ہی کے لیے کیوں نہ ہو، اگر اس کا کوئی امکان ہے، اس کی کوئی گنجائش ہے تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا کہ تم اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو پھر فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا کیوں کی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی استغفار اپنے والد کے لیے صرف اس لیے تھی کہ انہوں نے ان سے اس کا وعدہ کیا تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو انہوں نے ان سے بے تعلقی کا اظہار کر دیا، انہوں نے ان سے برات کا اظہار کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بھی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اہل جہنم ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مزید دعا کرنے کو روک دیا، انہوں نے اپنے سلسلے کو منقطع کر دیا اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل اور بڑے بردبار تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اپنے مشرک والد کے لیے دعا کرنے کے اس جذبے کو سراہا ہے، اس کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ یہ ایک بڑی پسندیدہ چیز ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہو کہ ایک شخص ہدایت پر نہیں آ رہا، اس کو ہمیں اپنی طرف مائل کرنا ہے، وہ ابھی روٹھا ہوا ہے، وہ غصے میں ہے، وہ فضول باتیں کر رہا ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس سے نفرت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نفرت تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ یہ لوگ اب اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو بات بتائی جائے، ان کو دین کے قریب لانے کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگوں نے قرآن مجید میں ان آیات کو پڑھ کر کہ جن آیات میں ایسے ہی کٹر کافروں کے بارے میں تذکرہ تھا، جن پر کہ حق بات آخری حد تک واضح ہو چکی تھی، ان کے ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کے دل اب مردہ ہو چکے ہیں، ان پر مہر لگ چکی ہے، چنانچہ اب ان کے لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، تو ان کے لیے دعا کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ لیکن عام حالات میں تو ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کہ یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل تھے اور بڑے حلیم تھے، بردبار تھے، معاملہ فہم تھے۔ جب ان پر یہ معاملہ واضح ہو گیا، جب ان پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ ان کے والد دشمن ہیں اللہ کے اور ان کی اصلاح کا کوئی امکان نہیں، تو انہوں نے پھر اپنی اس دعا پر اصرار نہیں کیا۔ سورہ شورا میں حضرت ابراہیم کا والد صاحب سے پیغام چلتے ہیں اور پھر اسی کی ایک آیت ہے نا مغفر یقین وہی ہے، یہ اس میں بھی ہے، سورہ شعراء میں وہی ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا تو انہوں نے دعا کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں اب ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے روکے، اللہ تعالیٰ نے روکے، میں اور آپ کو نہیں روک سکتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی۔ اور یہاں بھی کہ بھائی سزا نافذ ہو گیا، اب یہ سزا کا بیان ہے نا، جب سزا کا بیان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں گل مک گئی، بات ختم ہو گئی، اب ان کا کوئی چانس نہیں لوٹنے کا۔ لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے سامنے اگر کچھ لوگ ہوں کہ جن کو ہم بات سمجھا رہے ہوں اور ان کو ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ روٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ سخت باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ یہ ایک اور عمر بن جائیں، ایک اور خالد بن ولید بن جائیں، وہ بھی تو آخر روٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں یا یہ ابو جہل یا ابو لہب ہیں، تو ہمیں تو اچھا ہی گمان کرنا چاہیے۔ فرمایا ما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو بعد اذ ہداہم،
اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت دی، حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ وہ انہیں دکھا نہ دے وہ باتیں کہ جن سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کو یا کسی فرد کو اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ ہدایت مل گئی سے مراد اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اور بات سمجھ میں آنے کے بعد اس کے اندر یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ اب یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، مجھے اس کو ماننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ اس ہدایت کے ملنے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات یا لالچیں، ٹیمپٹیشنز۔ تو بعض لوگ ان آزمائشوں میں ناکام ہو جاتے ہیں اور وہ سچائی کو جان لینے کے باوجود گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے لیضل قوما، کہ وہ کسی گروہ کو گمراہ کر دے، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس نے ان کو ہدایت دی، حتیٰ یبین لہم، یہاں تک کہ وہ ان پر واضح نہ کر دے، ما یتقون، وہ چیزیں کہ جن سے انہیں بچنا ہے۔ یعنی وہ ان کو موقع دیتا ہے، ان پر واضح کرتا ہے، ان کے لیے اس کا امکان پیدا کرتا ہے کہ وہ بچ جائیں ان باتوں سے، وہ چھوڑ دیں وہ چیزیں کہ جن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جائیں گے، ان کے اوپر منافقت غالب آ جائے گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے اہل ایمان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ان کے ہمدرد کیوں بن رہے ہو جن کو اللہ نے پورا موقع دیا، جن کے سامنے ہدایت آئی، ان کو یہ سمجھایا گیا کہ تمہیں یہ چھوڑنا ہے۔ اصل میں انسان کے اندر ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ پتہ نہیں اس کو کتنا موقع ملا، اس کو بات سمجھ میں آئی بھی کہ نہیں آئی۔ بھائی انسان ہے، کمزور ہے، تو خواہش تو ہوتی ہے نا۔ تو ایسا بھی کیا کہ آدمی اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اب یہ کسی صورت بھی ہدایت نہیں پا سکے گا، کسی صورت بھی بچ نہیں سکے گا۔ ہمیں اپنے لیے بھی خواہش ہوتی ہے اور اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے لیے بھی یہی انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی مطلوب چیز ہے، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے بغیر وجہ کے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اچھے طریقے سے دکھا نہ دے کہ لوگوں کو کن چیزوں سے بچنا ہے اور ان کو موقع نہ فراہم دے، اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یوں ہی گمراہ کر دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے لوگوں کو کتنی کیپیسٹی دی ہے، ان کے اندر کتنا امکان موجود ہے۔ یہ بھی تو خیال ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے، مطلب پورے نہیں اترے، معلوم ہوتا ہے مشکل تھی ان کے لیے آزمائش، وہ اس قابل نہیں تھے، بوجھ زیادہ ڈال دیا گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے کہ کس کو کتنی آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، کس کو کتنے امکانات فراہم کرنے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ اسی کی ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی یہ کائنات اس کی ہے، یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اس آزمائش میں اس نے ڈالا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، وہ لوگوں کو ان کی اپنی بساط، اپنی کیپیسٹی، امکان سے زیادہ نہیں آزماتا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے تمام علم کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر فیصلہ کر کے اس کو نافذ کر دیتا ہے تو پھر جان لو کہ اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض،
اللہ وہی ہے کہ جس کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندگی دینے والا ہے اور وہی ہے کہ جو موت دینے والا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اللہ کے سوا۔ یعنی لوگوں کے لیے ہمدردی بڑی اچھی بات ہے، اچھا جذبہ رکھنا یہ ایک مطلوب چیز ہے، لیکن یہ جان لو کہ اس سب کے بعد اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے تو اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے، وہی ہے کہ جو لوگوں کو زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ یعنی اس کے معاملات کے بارے میں سیریس ہو جاؤ، یہ کوئی سادہ چیز نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں اس چیز سے روک دیا ہے کہ اب تم نے ان کے لیے دعا نہیں کرنی، اور اللہ کے فیصلے کے خلاف اگر تم کوئی اقدام کرو گے تو یہ جان لو کہ پھر اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ نے نظر عنایت کی، تاب اللہ علی، اللہ نے اپنی رحمت کی، اپنی عنایت کی نظر کی النبی پیغمبر پر۔ یہ جان لیں تابہ ہے نا، توبہ، یہ عربی میں قرآن مجید میں یہ جب ورب کے طور پر آتا ہے، فعل کے طور پر، تو آپ جانتے ہیں نا وربس کے ساتھ بعض اوقات پریپوزیشنز ہوتی ہیں، صلے ہوتے ہیں۔ ہی وینٹ ٹو، ہی ارائیوڈ ایٹ، یہ ٹو اور ایٹ کا یہ پریپوزیشنز ہیں۔ اسی طرح سے عربی میں بہت سے پریپوزیشنز ہیں۔ ایک پریپوزیشن آپ نے بہت پڑھا ہوگا قرآن مجید میں، الا، الف لام چھوٹی یہ الا، اور ایک اس کا ہم آواز ہے، وہ ہم آواز میرے اور آپ کے لیے زیادہ اس لیے کہ ہماری اینڈ ٹھیک نہیں نکلتی، اور وہ ہے اعلیٰ۔ تو یہ جو تابہ ہے نا، تابہ توبہ والا جو فعل ہے، یہ دو پریپوزیشنز کے ساتھ آتا ہے۔ یہ آتا ہے بعض اوقات تابہ الا، اور بعض اوقات آتا ہے تابہ اعلیٰ۔ یہاں یہ آیا ہے اعلیٰ۔ جب یہ آتا ہے تابہ اعلیٰ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے عنایت کی نظر کی، یعنی اس نے توبہ قبول کی، لوگوں کی طرف سے معافی مانگنے کا جو عمل ہوا اس نے اس کو قبول کر لیا، اس نے ان پر عنایت کی نظر کی۔ اور جب یہ آتا ہے تابہ الا تو اس کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ انسان مائل ہوا، یعنی اس نے توبہ کی۔ تو جب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ توبہ کرو، تو فرماتے ہیں توبو الی اللہ، الہ کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں اللہ کے لیے یہ ورب آ رہا ہے کہ اللہ نے عنایت کی نظر کی نبی پر۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا کہ جس کو آپ گناہ کا معاملہ کہہ سکیں اور جس کے لیے توبہ کی ضرورت پیش آئے۔ آپ نے تو اپنے نبوت کی ذمہ داریوں کو بہترین اعلیٰ ترین صورت میں پورا کیا، لیکن بعض اوقات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر خلوص نیت کے باوجود آپ نے بہترین ارادے کے ساتھ بعض ایسے فیصلے کیے کہ جو اللہ کے فیصلے کے مطابق نہیں تھے۔ بعض، جیسے مثال کے طور پر اسی سورہ مبارکہ میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں غالباً آیت نمبر 42-43 میں، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ غزوہ تبوک کے سفر میں نکلنے کے لیے 43 نکلنے کے لیے جو اعلان کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں اہل ایمان اپنے ایمان اور خلوص کی وجہ سے نکلیں گے، اور منافقین اپنی منافقت کی وجہ سے نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں کو الگ الگ کرنے کا ایک اہتمام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرمی کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ ایک جو ہمدردی تھی آپ کی، اس کی وجہ سے جب بعض لوگ آئے آپ سے اجازت مانگنے کے لیے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، تو آپ نے اجازت دے دی۔
تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ فرمایا بھی کہ عف اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہ، آپ نے کیوں اجازت دی تھی. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح کی بعض باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نظر عنایت کی پیغمبر پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے کہ پیروی کی ان کی مشکل حالات میں، مشکل گھڑی میں، یعنی انہوں نے ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ تکلیف تھی، مشکل تھی، جان پر آن پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مخلص رہے. بعض ان میں ایسے تھے کہ جن کے بارے میں فرمایا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھے کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے. ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان کی طرف نظر عنایت کی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آئی، وہ آزمائش اتنی کڑی تھی، اتنی سخت تھی، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہے. آپ کے ساتھ بہت سے مہاجرین، صحابہ کرام اور انصار بھی کھڑے رہے. لیکن بعض وہ تھے کہ جن کا دل قریب تھا کہ وہ ان آزمائشوں میں کچھ ٹیڑھا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نظر عنایت کی، یعنی مزید ان کو آزمائش میں پڑنے سے روک دیا. یہ ویسے ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نماز روزہ اختیار کر لیا ہے اور وہ کچھ اب نیکی کی باتیں کرنے لگا ہے اور برائی سے بچنے لگا ہے، با اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہدایت پر قائم رکھے. اس لیے کہ یہ جو دنیا کی آزمائش ہے تھوڑی سی ٹائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور بندہ جائے بالکل کھسک جاتا ہے. کچھ نہیں رکھا ہمارے اندر، ہماری ہمت، ہماری استقامت بہت کمزور ہے. تو یہ اللہ ہے کہ جو مہربانی فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ پھسل جاتے ہیں تو وہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ پھسلنے والے ہوتے ہیں تو روک دیتا ہے کہ بس اس سے آگے میں ان کو ایمبیرس نہیں کروں گا. تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ من بعد کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے قریب تھے کہ ٹیڑھے ہو جاتے ان میں سے بعض لوگوں کے دل. ثم تاب علیہم، تو پھر اس نے ان کی طرف عنایت کی نظر کی. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان پر بہت رحمت کرنے والا ہے اور اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. وہ بڑا رحم فرمانے والا ہے اور اس کا کرم ہمیشہ کے لیے ہے. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اس نے نظر عنایت کی ان تین پر بھی، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے، جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا. یہ جو پیچھے ان کا ذکر آیا تھا آیت نمبر 106 میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اور تین وہ بھی ہیں کہ جن کے معاملے میں، جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ملتوی کر دیا ہے، چاہے تو وہ ان کو معاف کرے اور چاہے تو ان کو عذاب دے. وآخرون آیت نمبر 6 میں ہے، وآخرون مرجعون لأمر اللہ. اور اسی طرح سے کچھ دوسرے ہیں کہ جن کا معاملہ، جن کا فیصلہ ذرا دیر میں ہوگا. اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، چاہے وہ ان کو عذاب دے، چاہے ان پر عنایت کرے. تو فرمایا کہ ان پر بھی اللہ نے نظر عنایت کر دی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو تمام تر سہولتوں کے باوجود اور ایمان رکھنے کے باوجود وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے، کمزوری کے غالب آ جانے کی وجہ سے. فرمایا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی،
بما رحبت اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، یعنی وہ خود اپنے سے بیزار ہونے لگے، انہیں اپنے بارے میں جو ان کے ایک رجحان تھا، خیالات تھے، وہ منفی ہونے لگے۔ فرمایا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ خیال کیا، انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے، یعنی اگر اللہ سے بھاگیں گے بھی تو کہیں ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملے گی سوائے اللہ کے پاس۔ یعنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ ماں سے جب ڈانٹ کھا کر بھاگتا ہے تو پھر وہ واپس اسی کی طرف آتا ہے، تو یہاں یہی فرمایا کہ یہ معاملہ ان کے لیے ہوا کہ حالات اتنے زیادہ ان پر تنگ ہو گئے کہ زمین تمام تر وسعتوں کے باوجود ان کے لیے سکڑ گئی، محدود ہو گئی، اور خود وہ اپنے ساتھ بیزار ہو گئے، اپنے بارے میں ان کو جو احساس جذبات تھے وہ تنگی کے اور بیزاری کے ہو گئے، اور اللہ کے بارے میں انہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے اس سے بھاگ کر مگر یہ کہ اسی کے پاس۔ ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان کی طرف نظر عنایت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی توبہ کریں، وہ بھی پلٹیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت پلٹنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ان تینوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی 50 دن تک ان سے مکمل قطع تعلق کر لیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات نہیں ہو سکتی تھی، صحابہ کرام سے بات نہیں ہو سکتی تھی، حد یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر والے بھی سب کے سب، بیوی بچے بھی ان سے روٹھ گئے، اور یہ اپنے اپنے گھروں میں محدود ہو گئے، اور حالت یہ ہو گئی کہ جیسا کہ قرآن نے بیان کیا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد، کوئی آسانی، کوئی راستہ ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ان کے لیے کوئی راستہ کھولے۔ تو 50 دن کے ایک کمپلیٹ سوشل بوائیکاٹ کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی کا اعلان آیا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جس درجے کی غلطی انہوں نے کی ہے اور جس معیار کے یہ اہل ایمان تھے اسی درجے کی وہ توبہ کرے۔ توبہ کرنے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ آدمی بس کہے کہ جی استغفر اللہ۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک شدید احساس سے ندامت پیدا ہو کہ جو کام اس نے کیا ہے اس کام کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اس میں سوائے اس کے کہ اللہ ہی معاف کرے اب بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو یہ خلوص ہے اصل میں کہ جو توبہ کی جان ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے وہ ماحول فراہم کیا گیا کہ جس ماحول میں پھر وہ آخری درجے میں سنجیدہ ہو گئے، اور ان کے اندر وہ انکساری، عاجزی اور گڑ گڑانے کا ایک پہلو پیدا ہو گیا کہ جس کے بعد کہ اللہ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، قرآن نے ان کو اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے اسی طرح سے کہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی نظر کی کہ وہ توبہ کریں، کہ وہ توبہ کریں۔ یہ بات اور جگہوں پر بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ آپ جی حضرت آدم کے لیے بھی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سورہ دہر کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہدایت نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہی ہدایت دے، اور اللہ ہی چاہے۔ تم ہدایت نہیں پا سکتے
جب تک کہ تم نہ چاہو، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، الا یشاء اللہ، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم خلوص سے توبہ نہ کریں، اور ہم خلوص سے توبہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ وہ ہمارے اندر خلوص پیدا نہ کرے. ہم ہدایت نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم ہدایت کا مخلصانہ ارادہ نہ کریں، اور ہم ارادہ کر نہیں سکتے جب تک کہ اللہ اس ارادے کو ہمارے اندر پیدا نہ کرے. اس کی توفیق نہ دے. کمال ہے. اور اللہ اس توفیق تب دے گا جب آپ اللہ تعالیٰ میرٹ دیکھے گا. کمال ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے گا. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی وہ یہ دیکھے گا، کیونکہ اس میں ایکٹنگ نہیں ہو سکتی. وہ آپ کے حالات دیکھے گا، آپ کا رویہ دیکھے گا، اور یہ دیکھے گا کہ آپ کس حد تک اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنے خلوص، اپنی قربانی کا اظہار کر رہے ہیں. سنسیریٹی الٹیمیٹ سنسیریٹی، یعنی جس کا وہ سنسیریٹی کے جس کو اصل میں طے کرنا ہے کہ وہ جینوئن ہے یا نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہ معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کو یہ معلوم ہے، اس کو یہ معلوم ہے میرے کیا حالات ہیں، اس کو یہ معلوم ہے میں کیا سوچ رہا ہوں، اس کو یہ معلوم ہے کہ میرے سامنے جب برائی آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اس کو یہ معلوم ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں. تو اس کو سب کچھ معلوم ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں 1 نمبر ہوں، 2 نمبر ہوں کہ 3 نمبر ہوں. تو اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے گا نا. اللہ اکبر. یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. مائی گڈنس. لیکن یار آپ ڈاکٹر صاحب آپ غور کریں، وہ جتنی کمپلیکیٹڈ ہے نا اتنی واضح بھی ہے. واضح بھی ہے. one can really make it simple, but the thing is اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک کوئی گل صحیح ہے، اور وہ ہے اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. وہی جو فیصلہ کرے گا وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ہمارے حالات کو جانتا ہے، ہمارے رویوں کو جانتا ہے، اور وہ اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. جی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اس یہی ہے. ہاں ایسے ہی بالکل صحیح ہے. کمال ہی ہے یار. بڑے مسائل ہیں جی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں. بہت مسئلہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو انصاف کی بات یہی ہے. ورنہ تو کیا ہوا ہے جناب کہ وہ فوت ہوئے جناب سیٹھ صاحب، 200 قرآن مجید حفاظ نے پڑھے اور 300 غیر حفاظ نے پڑھی. 500 قرآن مجید پڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت. کیا بندے دی پرفارمنس کی سی. تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھے گا اور اسی بنیاد پر وہ فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کا موقع دے، توفیق دے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. آیت نمبر 112 سے ہم نے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون، یہ اہل ایمان کہ جو میدان جنگ میں اپنے جان مال کو اللہ کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، یہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. العابدون الحامدون، اس کا شکر ادا کرنے والے ہیں. السائحون، اس کے راستے میں سیاحت کرنے والے ہیں. الراکعون الساجدون، رکوع و سجود کرنے والے ہیں. الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، معروف کا حکم اور برائی سے روکنے والے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المومنین، اور آپ ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے موضوع پیغمبر کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں، معافی مانگیں مشرکین کے لیے.
ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان پر واضح ہو گیا، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور ابراہیم کا بھی معافی مانگنا نہ تھا لأبیہ، اپنے والد کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک وعدے کے مطابق جو انہوں نے کیا ان سے، فلما تبین لہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا، انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے بے تعلقی کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم بڑے نرم دل، بڑے بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ان کی ہدایت کے بعد، یعنی ہدایت پا لینے کے بعد، حتی یبین لہم، جب تک کہ وہ واضح نہ کر دے ان پر، ما یتقون، وہ باتیں جن سے انہیں بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حامی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ نے نظر عنایت کی پیغمبر پر، مہاجرین پر اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی ان کی مشکل گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ٹیڑھے ہو جائیں ان میں سے بعض لوگوں کے دل، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر نظر عنایت کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان پر مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اسی طرح سے ان تینوں پر بھی رحمت کی نظر کی کہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں پا سکتے سوائے اسی کے پاس، الا الیہ، ثم تاب علیہم، پھر اس نے ان کی طرف نظر عنایت کی، لیتوبوا، تاکہ وہ بھی پلٹیں، وہ بھی توبہ کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔ 112 آیت سے ہم نے ابتدا کی۔ جی ایک سو جی آپ نے اس کا ترجمہ کیا سیاحت، جی کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ روزے دار بھی کہا، روزہ رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ کیا ہے لوگوں نے اس کا ترجمہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزے کے لیے لفظ صائم اتنا واضح ہے، قرآن میں بیان بھی ہوا ہے اور جگہوں پر آیا بھی ہے کہ اس لفظ کے اندر جو زیادہ نمایاں پہلو ہے سیاحت کا، اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کرنا یہ ٹھیک نہیں لگتا۔ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کے موقعوں پر ترجمہ کرنے کے دو امکانات ہو سکتے ہیں۔ ایک امکان یہ ہے کہ آپ ترجمہ کریں اور آپ کہیں کہ یار یہ جو لفظ ہے مطلب تو اس کا مشہور یہی ہے، سمجھ رہے بات، مگر بات کچھ بن نہیں رہی، تو اس لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو جب بھی کوئی بات کریں گے وہ بات رواں ہوگی نا، وہ بات سیاق سباق میں صحیح نظر آئے گی، تو پھر لوگ اس کا وہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جو مشہور نہیں ہوتا۔
بلکہ آپ مجھے اجازت دیں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بہادر آدمی کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ شعر آ رہا ہے، تو شعر سے مراد بہادر آدمی نہیں ہوتا، شعر سے مراد شعری ہوتا ہے. یہ کسی بڑے شاعر نے یا ادیب نے کسی بہادر آدمی کے لیے استعمال کر دیا تو اس سے لفظ شعر کا مطلب نہیں بدل گیا. سمجھا؟ بالکل ایسے ہی آپ کہیں کہ جی وہ بادل ایسے عمڈے چلے آ رہے تھے جیسے ہاتھیوں کے جھنڈ ہوں. اگر لیٹ سے کسی بڑے شاعر نے یہ کہیں یہ بیان کر دیا تو اس سے لفظ جو بادل کے لیے لفظ ہے وہ ہاتھی نہیں ہو جاتا، بادل ہی رہتا ہے. ہمارے ہاں لوگوں نے یہ کیا کہ بعض اوقات اس طرح کے جو شاذ معنی تھے جو اصل میں اس کے معنی نہیں تھے وہ بیان کر دی. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے ہاں سورہ رحمان میں کیا نا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، تو اس میں وہ جو ہے الشمس والقمر یہ تو ہو گیا نا سورج اور چاند، اور والنجم والشجر یسجدان یہاں آیا شجر درخت اور اس سے پہلے ستارے. تو بعض لوگ آئے کہ اس درخت کے ساتھ ستارہ کو ٹھیک بھی لگتا ہے تو انہوں نے اس کو کوئی پھول بوٹی ٹائپ کو چیز بیان کر دی. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ قرآن کی زبان اعلیٰ ترین کلاسیکل ٹکسالی عربی زبان ہے. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کا وہی مفہوم لیا جائے گا کہ جو اس دور کی عربی معلیٰ مشہور عربی میں استعمال ہوا، نہ کہ کوئی شاذ کوئی چیز لوگ اپنے ذوق کے مطابق لے آئے. یہ قرآن مجید کے الفرقان کسوٹی ہونے کا لازمی تقاضا ہے، ورنہ آپ قرآن مجید کو آپ کہیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سر کچھ جس طرح تفاصیل یا تراجم کی ضرورت تو عربیوں کو محسوس نہیں ہوئی جی، انہوں نے کچھ نریشنز تو کیے ہوں گے نا، جیسے کسی معنی یا مطالب یا اپنے فہم کے حساب سے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ان نریشنز میں جو چیزیں ملیں گی آپ کو جو عرب اہل زبان ہے وہ ان کی کیا کریڈیبلٹی زیادہ ہو سکتی ہے جو ہم غیر عرب لوگ ہیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ کسی کا بیان آ گیا. اب اس میں دو سوالات ہیں. یہ جو بیان آیا ہے یہ ان کا ہے بھی کہ نہیں ہے، نمبر 1. اور اگر یہ ان کا بیان ہے تو دوسروں کا بیان کدھر ہے؟ اس لیے دیکھیں گے ان کے بیانات، لیکن کسوٹی کیا ہے؟ کسوٹی قرآن مجید میں اس کا استعمال اور لفظ کا عرف، لفظ کی شہرت، یہ سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ سیاحت اس سارے سیاق سواق میں ایک موزوں چیز ہے، یعنی آپ تگ و دوگ کرتے ہیں، آپ اسٹرگل کرتے ہیں. یہ تو اٹ گوز ویری ویل ایکچولی وداؤٹ دوساہیون سے تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ شاید اس کا کوئی سیاحت کی کوئی، اگر ہماری زبان کی اگر وہ لشکری زبان ہے اور اگر اس کا بھی کوئی منبع اگر کبھی ٹرکش اور عربک ہے تو یا پرشین ہے تو اس میں ہو سکتا ہے بالکل وہاں سے آیا ہو. بالکل صحیح. اور اٹ میک سینس ٹو می کہ یہاں پر جیسے بہت ساری دفعہ ہم جہاد کے علاوہ بھی بہت ٹریولنگ ہے اور جو دین کے لیے خدمت کے لیے جس کا بظاہر کو شاید بہت ذکر قرآن میں اس طرح اہتمام سے نہیں ملتا. جہاد کا ذکر اور اس کے جو ٹریولنگ کا تو بالکل صحیح، لیکن ادروائز نہیں ہے. تو ڈسپائٹ کی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جی دو بڑے نام تو مولوی صاحب نے تو یہ ترجمہ کیا تو آپ نے ٹھیک ہے گردش کرنے والے انہوں نے جو گردش جو اس کی خاطر زمین میں گردش کرتے ہیں، ٹھیک. لیکن اسلائی صاحب نے روزہ کیا. ہاں تو یہ تو ہوگا. عربک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کا جو نام ہے یا ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے لینگویج کی بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہاں شاذ میننگ آ گئے. ظاہر ہے کہ یہ تو اب وہی بات ہے نا کہ
بڑے لوگوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. 360 ڈگری جو ہے نا ان کے پاس ہے جی. یہ ہاں 360 ڈگریز کا نہیں اس میں بہت سارے تجربے. بڑا اچھا یہ بڑا کمال کیا یار. اس میں ایک بڑی ایک پرابلم مجھے سامنے آئی. وہ میرا ہے کانٹیکٹ ویسے زاہد صاحب سے بڑی عنایت کرتے ہیں جب بھی میں ان کو فون کرتا ہوں. ایک تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یار میرے ایسے بڈھوں کے لیے ذرا آیت نمبر ذرا نمایاں کر کے لکھیں. دوسرا یہ کہ ایک اور اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب آپ 360 سے کیا نام ہے اس کا اسلام 360 سے جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو بعض اوقات بلکہ میں نے دیکھا بہت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آیت کا ترجمہ لمبا ہے تو کٹ جاتا ہے. لیکن ایک اور بھی کمال ہے میں نے دیکھا کئی تجربات ہوئے کہ نگہت ہاشمی صاحب والا ترجمہ نہیں کٹتا. تو یہ بھی ہے شروع میں آپشنز میں ہے اس کے ہوم پیج پہ جی. نگہت ہاشمی ابھی ایز اے سیپریٹ آپشن اور باقی تو سارے آپ کے پاس ہیں بدون میں ترجمہ جی آپ اگر اس کو یہاں سے کر کے اس کی آپشن لیتے ہیں جی. اس میں بھی نگہت ہاشمی نگہت ہاشمی کے فرحت ہاشمی دونوں بہنیں ہیں نا. اور وہ شروع والا جو ہے اس میں لیٹ می سی وہ کون سی ہاشمی وہ فرحت ہاشمی پر. اچھا بڑا یہ پوچھ رہے ہیں جی اینی ویڈیو اباؤٹ مسجد اقصیٰ. یار دیکھیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایک ممدوح عالم ہیں عمار ناصر صاحب انہوں نے ایک کتابچہ پورا لکھا ہے مسجد اقصیٰ پر. اگر آپ آئی ایم شیور کہ وہ آپ بہت زیادہ فیس بک میں ایکٹیو ہیں. اگر عمار ناصر کا لکھ کے نا AMMARNASIR آپ جائیں اور اس کو ڈھونڈیں تلاش کریں تو ان کا مضمون آپ کو مل جائے گا. جی جناب جی. مسجد کے لیے ڈونیشن دینی ہو تو کس نیت سے دیں؟ میں سوال ہی نہیں سمجھا. نہیں زکوٰۃ کیوں نہیں لگتی؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں لگتی. دیکھیں سورہ توبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے وہ 8 ایونیوز مدات بیان کیے ہیں جن میں کہ صدقات جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے خرچ کیے جا سکتے ہیں. ان میں سے ایک ہے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ایک بڑا دروازہ ہے راستہ ہے اس کی ایک اہم جو چیز ہے اس میں وہ مسجد ہے اللہ کا گھر. ہمارے ہاں لوگ کیوں نہیں مانتے وہی پرانی بات ان کی. وہ کہتے ہیں جی کہ زکوٰۃ تو اسی صورت میں آپ دے سکتے ہیں کہ جب آپ کسی فرد کو شخص کو مالک بنا لیں. تملیک کا مسئلہ تو چنانچہ مسجد کو تو آپ مالک نہیں بنا سکتے تو پھر اس لیے اس پر زکوٰۃ خرچ بھی نہیں کر سکتے. میں اس آیت کے بیان کے موقع پر یہ واضح کر چکا ہوں کہ یہ اصول ہی کوئی اصول نہیں ہے. مسئلہ تملیک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتے ہیں کہ انما الصدقات للفقراء صدقات فقراء کے لیے ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ ان کے فائدے کے لیے ہے ان کی بہبود کے لیے ہے ان کی آسانیوں کے لیے ہے. نہ کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ صدقات ان کو دے کر انہیں مالک بنانا چاہیے. یہ جو لام تملیک کا لام ہے یہ کہاں سے آیا آپ نے بات؟ ہاں یہ جو لام ہے تبلیغ کا بیان کر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس پہ مولانا اصلاحی نے ایک مضمون لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ عربی زبان میں بھی اور شاید قرآن مجید میں بھی انہوں نے لکھا کہ لام اس 27-28 مختلف مفاہیم کے لیے آیا ہے جن میں ایک کم تر استعمال تملیک ہے مالک بنانا. اصل جو اس کا غالب استعمال ہے وہ ہے فائدہ پہنچانا بہبود کے لیے. تو اس لیے ان کو کہیں کہ خرچ کریں وہ اللہ کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے. ویسے بھی نیت کیا چیز ہوتی ہے جی؟ میں یہ مال خرچ کر رہا ہوں. دیکھیں نا
انہوں نے اگر اس کو زکوٰۃ میں سے نکالا ہے تو آپ مسجد میں دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خرچ کو قبول کرے. اگر زکوٰۃ کے علاوہ صدقات سے نکالا ہے تب دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے. یہ جو نیت ہے یہ تو ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں بعض علماء نے عام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بھائی جب تم نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو تو ایسے ہی نہ آیا جایا کرو بلکہ ذرا اپنے ذہن کو متوجہ کیا کرو. تو انہوں نے ان کو کوئی نیت بتائی. اب لوگوں نے اس نیت کو دین کا حصہ بنا لیا ہے. بلکہ ابھی میں نے کل ایک نماز جنازہ پڑھی تو اس میں جو انہوں نے نیت بیان کی اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا, ایک جملے کا, کہ عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی اس نیت کے ساتھ. نماز جنازہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف 4 تکبیروں کے ساتھ. یہ بھی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا اس کا کیا مطلب ہے. 4 تکبیروں کے ساتھ اور اللہ ہی کی عبادت ہوگی تو یہ کریں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ بڑی اچھی بات کرتے تھے, ریٹائر ہو کے سنیں سرفراز صاحب, پھر بڑی خوشی ہوتی تھی جب یہ جملہ بولتے تھے کہ بھائی آپ نماز کے لیے آ گئے ہیں, یہی آپ کی نیت ہے, بہت زیادہ اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. سو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں بھائی آپ آ گئے, آپ وضو کر کے آ گئے, آپ نماز جنازہ پڑھنے آ گئے, یہ آپ کی نیت ہے, اس میں اور مزید کرنے کی ضرورت ہے. جی جناب. قرآن میں بیان ہوا ہے, سورہ شعراء میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا سأستغفر لک ربی, میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے. والد صاحب آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ بہت غلط کر رہے ہیں, میں اپنے رب سے دعا کروں گا, میرا رب بہت دعا سنتا ہے, مجھے امید ہے کہ وہ میری اس دعا کو قبول کر لے. تو یہ وعدہ کیا تھا, اس لیے ہم دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ دعا نہیں ہو سکتی. سر جنازے کا بیان اس کی بھی ایک سیکوینس کی ضرورت بن جاتا ہے کہ یہاں والد کی بات کرتے ہیں اگلی آیت میں کہتے ہیں ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون. ہاں اوپر اگر والد کے لیے مغفرت مانگی ہے تو یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ بچے بھی اور مال بھی کسی کام نہیں آئیں گے. ہاں یہ ایک طرح کی بڑی سٹل سی حضرت اسحاق اور اسماعیل کی ہاں اشارہ ہے. بالکل ہے. میں تو صرف اور صرف اپنی بات کر رہا ہوں, نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. بالکل اور ظاہر ہے کہ ان کی اولاد تو سارا ہی بنی اسرائیل بنی اسماعیل ہیں, سارے ہی ہیں. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ سر نماز جنازہ کا ابھی طریقے کے اوپر بھی کبھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ایک سری اور جہری تو اس میں فرق ہے. جو کچھ لوگوں کے یہاں رائج ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت جو ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے, اور کچھ احباب جو ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر جنازہ پڑھاتے ہیں. تو آپ کی رائے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں رائے سے؟ نماز جنازہ میں جو چیزیں سنت متواترہ سے آئی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ آپ اس کو کھڑے ہو کر پڑھیں گے, اس میں 4 تکبیریں ہوں گی, اس میں ان 4 تکبیروں کے درمیان 3 حصے ہوں گے. ایک میں آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے, اور تیسری میں میت کے لیے دعا کرنی ہے. اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد نماز جنازہ کا اختتام ہونا ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جس میں نہ کوئی رکوع ہے نہ کوئی سجود ہے. بس یہ اصل ہے سنت متواتر. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اختیار ہے, توسع ہے, وسعت ہے. ہمارے ہاں یہ لوگوں کو بار بار بتانے والی بات ہے کہ جہاں تم دیکھو کہ تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے, جان لو کہ اصل دین کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں, کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجماع اور تواتر کے ساتھ دیا, وہ یہی. باقی جہاں اختلاف ہے
وہاں اس لیے اختلاف ہے کہ اختلاف کی گنجائش ہے. آپ یہ ثنا پڑھیں, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, آپ اس کے علاوہ فار دیٹ میٹر کچھ اور پڑھیں, اس میں وسعت رکھی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرح کے طریقے اختیار کیے گئے کہ نماز جہری بھی ہوئی اور نماز سری بھی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دونوں طرح کی نماز رائج ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کانفیڈنٹلی کہ تمام اس معاملے کی ذخیرہ حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے, مگر یہ بڑی اچھی بات لگتی ہے مجھے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندھیرے میں نماز جنازہ پڑھائی تو جہری پڑھائی, اور دن میں جب پڑھائی تو سری پڑھائی, جیسے نمازوں کی تفصیل بظاہر ایسا لگتا. لیکن یہ یعنی بہت کانفیڈنٹلی نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو ہمارے عام نمازوں میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسا ہی نماز جنازہ میں بھی کیا گیا. تو چنانچہ دونوں کا امکان ہے. ایک میں مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کر کے بتایا, اور کہتے ہیں میرے بہت قریبی دوست کا یہ جنازہ ہے, اور اسی وجہ سے میں یہ اناؤنسمنٹ پہلے کر رہا ہوں کہ میں اب تک کی تحقیق کے بعد اب اپنی اس کو جو میری اس پہ سمجھ تھی اس کو میں تبدیل کرتے ہوئے اب آج یہ جہری پڑھاؤں گا, اور اسی ترتیب سے پڑھاؤں گا جیسے کہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے. عام طور پر ڈاکٹر اسرار میں نہیں, جیسے عام طور پر یعنی پڑھائی جاتی ہے, مطلب اس کا ریفرنس ہے ٹورڈز دی فقہ. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو اس فقہ کا انہوں نے ذکر کر لیا, انہوں نے ساتھ ہی اللہ اوپر کی اور باقاعدہ آواز بلند سب کچھ اتنے بے شمار اس میں کرتے ہوئے اس میں ایک انہوں نے یعنی دوسری فقہ کی ایک بڑا دلچسپ کام کیا تھا. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب مرحوم کے صاحبزادے نے, میں نے یہاں ان کی نماز جنازہ پڑھی نا, جب جو بڑی مسجد ہے اللہ اکبر کہتے ہیں شاید, یہ جو ہاں, تو اس میں یہ بھی ایک اور بڑا کمال کرتے ہیں سرفراز صاحب کہ وہ اگر کوئی پڑھانا چاہے, جیسے میں نے اپنی والدہ کی پڑھائی تو انہوں نے کہہ دیا, وہ سب کیسے کر دیتے ہیں, تو انہوں نے ان کو ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کے صاحبزادے کو, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بڑی دلچسپ چیز کی, ان کے آگے مائک تھا, تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی جو تھی تو وہ سری, مگر اتنی سری بھی نہیں تھی, تو وہ مائک کی وجہ سے سب کو آواز آ رہی تھی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. چلے جناب, کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ الحمدللہ سوالات کی قلت ایک بہت بڑی خوشائند بات ہوتی ہے, بڑی بلیسنگ ہے. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت